Subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. لا حول ولا لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تعالى في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر ایک اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس مقصد کے حقوق کو ادا کرنے والوں کے لیے ایک ایسی نعمت کو چھپا کے رکھا ہے، ایک ایسی نعمت کو ان لوگوں کے لیے انعام کے طور پر ان کے لیے ایک ایسی نعمت کو چھپا کے رکھا ہے جس کو حاصل کرنا، جس کو پانا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایمان والے کی، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسباب کون سے ہے، وہ نعمت کیسی ہے،
اس کے حاصل کرنے کے اسباب کون سے ہے، اس کے حاصل کرنے کے اعمال صالحہ کون سے ہے، وہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی کتاب، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے اندر ملیں گے۔ اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پیکر بنا کے مبعوث کیا۔ دوستو، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر ایک ایسے موضوع کی شروعات ہونا چاہتا ہے، ایک ایسا موضوع شروع ہونا چاہتا ہے جس موضوع کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا خلاصہ یہ سمجھیے کہ اس زندگی کا مقصد اس کو حاصل کرنا ہے۔ اس زندگی کا مقصد اس موضوع کے اندر بیان کردہ نعمت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ وہ نعمت اللہ کی بنائی ہوئی وہ جنت ہے جس کی نعمتوں کے سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے متعلق سنا ہے، نہ کسی کے دل میں ان کے سلسلے میں گمان ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کے اندر رب العالمین نے ایسی نعمتیں رکھ دی۔ در حقیقت اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہتے ہیں، زندگی کے حقیقی معنوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے جو چیز بیان کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں میں نے جن اور انس کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اور اس عبادت کرنے والے لوگوں کو، اللہ کے ان حقوق کو ادا کرنے والوں کو، اللہ کی شریعت کی پابندی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جو انعام رکھا ہے، جو رزلٹ رکھا ہے، جو تحفہ رکھا ہے، وہ جنت کی شکل میں رکھا۔ وہ جنت کیسی ہے، اس کے حاصل کرنے کے اسباب کیسے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اس دنیا فانی کی زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں ہم اپنا لیں، اس چھوٹی سی زندگی میں ان اعمال کو انجام دے لے جو اس دائمی جنت کے مستحق بن جائیں گے، ان اعمال کو انجام دے لے جو اس دائمی جنت کے حاصل کرنے کا سبب بن جائے۔ ورنہ یہ زندگی ایک جانور بھی گزارتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، دن میں کھاتا ہے، رات میں وہ بھی آرام کرتا ہے، اس دنیا سے گزرتا ہوا موت تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ جانور جسے اللہ نے عقل سلیم عطا نہیں کی، وہ بھی اس دنیا میں آتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے انسان کی خدمت کے لیے، یا انسان کے کھانے کے لیے، یا دوسری فضولیات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے اشرف، تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت اس انسان کو عطا کر دی رب العالمین۔ اس انسان کے لیے اللہ نے اس جنت کے تحفے کو چھپا کے رکھا ہے۔ جب اس دنیا کے اندر اس حق کو ادا کرے گا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور حق ادا کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات بیان کر دیتا ہوں اور موضوع کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اللہ نے حق کو بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے، مقصد عبادت ہے۔ عبادت کو انجام دو گے
تو جنت ملے گی، اس مقصد کے حقوق کے ساتھ اسے ادا کرو گے تو جنت ملے گی۔ بہت سے لوگ مقصد کو ادا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنوں رات اس مقصد کو ادا کرنے کے لیے اپنی پیشانیوں کو رگڑ ڈالتے ہیں، لیکن کیا وہ مقصد سب کو حاصل ہوتا ہے؟ وہ مقصد ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ہر معاملات میں، ہر عبادات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ اگر ان کا طریقہ چھوڑ دیا جائے تو وہ مقصد بالکل بیکار ہے۔ جس طرح ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں پڑھائی کرتا ہے، لیکن ٹیچر اسے جو سبجیکٹ پڑھاتا ہے اگر اس کے مطابق ایگزام میں اس سبجیکٹ کے مطابق ٹیچر کے پڑھائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ جواب نہیں لکھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر عبادات نہیں کی جائے گی تو اللہ کے نزدیک وہ عبادت رد کر دی جائے گی۔ تو مقصد عبادت، حقوق اور لوازمات کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے ادا کیا جائے تو وہ نعمت جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے موضوع کا مختصر سا خلاصہ کہ جنت اور اس میں داخلے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس موضوع کے دو اہم جز ہیں، ایک جنت، دوسرا اس میں داخل ہونے کے اسباب۔ پہلا جز جو ہے جنت کا، اس کی نعمتیں، اس کی فضیلتیں، اور اللہ نے اس کے سلسلے میں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں جو بیانات موجود ہے کتاب و سنت کے اندر، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یقین جانیے ہمارے اعمال صالحہ کی طرف ہمارا دل، ہمارے جسم کے اعضاء ایٹومیٹک آگے بڑھنے لگیں گے۔ لیکن ہم اس کے لیے تھوڑی سی جستجو تو کریں۔ ہم دنیاوی مال کمانے کے لیے محنت کر سکتے ہیں، لیکن اس جنت کی نعمتوں کو جاننے کے لیے کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کے کھولنے سے کوئی پیسہ نہیں ملنے والا ہے، کوئی مال نہیں ملنے والا ہے۔ یہ عارضی مال ہمیں محبوب ہے، وہ جنت کی لازوال نعمتیں ہمیں محبوب نہیں ہیں۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے اس کے وجود کے اوپر کچھ دلیلیں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کی کتاب سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کو انجام دیے، اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ وبشر، دیکھیے اللہ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ میں اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے کتاب اللہ کے اندر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ دونوں کا ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے کہ اگر کسی پودے کو پانی نہ ملے تو وہ پودا بڑا نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہے تو ایمان بیکار۔ ایمان کی شرط اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال صالحہ کو انجام دیا جائے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے بشارت دی جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں گے، ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا۔ اور جنت کیسی ہے؟ ایک چھوٹا سا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، اس نقشے کو دیکھیے، تجری من تحتها الانہار، ایک ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔
ہم اکثر ویکینڈ پہ جاتے ہیں، مہینوں میں، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں لوگ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، اور خواہشات کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں موجود اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کو دیکھے جو خوبصورت ہے. کہیں پہاڑوں سے پانی بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کہیں سمندر کی لہریں دکھائی دے رہی ہے. مختلف انداز سے دنیا میں انسان خوبصورتی کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے جنت کا چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے، اور اس جنت کے سلسلے میں محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں، کوئی دل اس کے سلسلے میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کیسی کیسی نعمتیں موجود ہیں. ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہم نے اس جنت کو مغلوب کر دیا ہے، اس دنیاوی زندگی کو غالب کر دیا ہے اس جنت پر. اس دنیا میں ہم نے ان اعمال کو ترجیح دی ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال کو چھوڑ دیا ہے جو جنت میں لے جانے والے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہم نے خود بھی چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اہل و عیال کو بھی چھڑا دیا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ہم جہنم کی آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے. اللہ کے نبی نے اپنی مثال دی، لوگوں اللہ نے مجھے اس انداز سے مبعوث کیا ہے، میں ایک ایسا نبی ہوں گویا کہ کسی شخص نے ایک آگ جلائی ہو روشنی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ روشنی حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، لوگوں کو راستہ دکھائی دے. لیکن کچھ پتنگے، کچھ کیڑے اس آگ میں جا کے گرنے لگتے ہیں. میری مثال ایسی ہے کہ میں ان پتنگوں کو کمر کے پیچھے سے پکڑ کے کھینچتا ہوں. تمہاری اور میری مثال اسی طرح ہے. اللہ نے میرے ساتھ ہدایت کو بھیجا ہے، روشنی کو بھیجا ہے، اور تم اس روشنی کو حاصل کرنے کے بجائے اس آگ کی طرف بڑھے جا رہے ہو. میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں پیچھے. تو جب تک محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں اپناؤ گے جنت نہیں مل سکتی. اس جنت کو پانا ہے، اس جہنم سے بچنا ہے تو محمد رسول اللہ کی اتباع لازمی ہے. اللہ کے نبی کی ہر بات کو ہر ایک سے اوپر رکھنا ہوگا، تب وہ جنت حاصل ہوگی. اور رکھنا ہی نہیں ہوگا، صرف کہنا ہی نہیں ہوگا، صرف سننا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اسے اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ سنتے ہیں. اللہ ہمیں کہنے اور سننے والوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والوں کو بھی جو کہے جاتے ہیں، اور سننے والوں کو بھی جو سن کر چلے جاتے ہیں، اور اس مسجد کی ٹوپی سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے کسی کی بات کو، جو مسجد ہی میں پڑی رہتی ہے اور مسجد ہی میں پہن کر مسجد ہی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ان باتوں کو بھی مسجد ہی میں سنا جاتا ہے، مسجد کے اندر ہی چھوڑ کے انہیں چلے جاتے، اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس جنت کو حاصل کر لے تو یقیناً ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس جنت کو حاصل کرنے. دوسری چیز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے ثبوت دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. رواہ المسلم فی کتاب الصیام. امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الصیام کے اندر ذکر کیا. اس حدیث کے اندر جہاں ایک طرف یہ ثبوت ملتا ہے کہ جنت اللہ کی بنائی ہوئی موجود ہے، وہی دوسری طرف یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم ابھی موجود نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا آپ کو عقیدہ ایسا ملے گا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی موجود نہیں ہے، قیامت میں اللہ انہیں بنائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کا چاند دکھتا ہے، فتحت لہ الابواب الجنہ، لوگوں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو رب العالمین بند کر دیتا ہے.
وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان قیامت کے وقت نہیں آئے گا، رمضان ہر سال آتا ہے۔ زندگی میں 60 سال کی زندگی گزارو گے تو 60 دفعہ رمضان آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دلیل دے دی کہ جنت موجود ہے، جنت اور جہنم موجود ہے۔ انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، قبر میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر اعمال صالحہ انجام دے کر اس کوٹری میں آیا ہے جہاں کوئی لائٹ نہیں ہوگی، کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کوئی اے سی نہیں ہوگا، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اس قبر میں جب داخل ہوگا اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ اگر زندگی اللہ کے مطابق گزاری ہوگی، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی، یقیناً اسے جہنم کا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اللہ نے تجھے اس جہنم سے بچا لیا ہے، اور جنت کا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اللہ نے تجھے یہ ٹھکانہ دے دیا ہے۔ سن، تو اس قبر کے اندر سکون کے ساتھ جنت کی خوشبو کو حاصل کرتے ہوئے زندگی گزار۔ وہ برزخ کی زندگی اللہ رب العالمین سب سے پہلی منزل میں اسے عطا فرما دے گا، وہ خوشبو جنت کی۔ اندازہ لگائیے، اگر یہ دنیا کی فانی زندگی ہم یوں ہی گزارتے چلے گئے، یوں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعویلات کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے حق بات کو جاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کیا، تو اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھیے۔ اللہ نے بیان کیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے آ جانے کے باوجود، حق بات کے آ جانے کے باوجود اس سے اعراض کرتا ہے، ہم اسے اسی طرف جانے دیتے ہیں، اسی گمراہی میں جانے دیتے ہیں، اور وساعت مسیرہ، اسے جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں، اگر اس نعمت کو حاصل کرنا ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی فضیلت اللہ کے نبی نے، جس کی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو اس کے لیے ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ بہت آسان نسخے اللہ نے بیان کیے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتایا گیا ہے کہ اس جنت کو کتنے آسانی سے انسان حاصل کر سکتا ہے، کتنے آسانی سے۔ وہ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ بہت ہی آسان ہے، یقین جانیے، جتنی محنت ہم اس دنیا کے فانی مال کو کمانے کے لیے کرتے ہیں نا، اتنی بھی محنت نہیں کرنا ہے۔ بہت آسان طریقے ہیں، ان طریقے کو اپنا لیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین وہ جنت اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما دے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی شان کو بیان کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شہید تمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا ثم قال فی آخر حدیثہ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے مکمل باتیں بیان کر دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان کیا فی حدیث آخری کہ لوگوں سنو، فیہا ما لا عین رات، اس کے اندر اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے، اللہ نے ایسی ایسی چیزوں کو رکھ دیا ہے کہ کسی آنکھ نے کبھی ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے۔ آگے محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ سنو، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کے سلسلے میں گمان بھی پیدا نہیں ہوا ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، اس کے سلسلے میں گمان بھی پیدا نہیں ہوا ہے، ایسی نعمتیں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی۔ نہ انسان کو اس جنت کے اندر تھوک آئے گا، نہ کسی قسم کی غلاظت حاجت ہوگی، اللہ کی طرف سے ایسا انتظام کیا گیا ہے آپ کی مہمان نوازی کا، بشرط کی آپ اس دنیا کی مختصر زندگی کو اللہ کے مطابق گزاریں، اللہ کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لیجئے اس مختصر سی زندگی کو۔ چھوٹی سی زندگی، حقیقت میں آپ دیکھیے تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے،
اگر ہم اللہ کی کتاب کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. 50,000 سال. اور زندگی کتنی ملی ہے؟ 60 سال. اللہ کے نبی نے بیان کیا 60 سال کی زندگی مکمل زندگی ہے. جس نے 60 سال جی لیا اس نے مکمل زندگی جی لیا. اس سے زیادہ کی جو زندگی ہے وہ اضافہ ہے. 60 سال کی عمر یہ مکمل عمر ہے. انسان کو مکمل 60 سال کی عمر دی گئی. اس سے زیادہ اضافہ ہے وہ اپنی غلطیوں میں اپنے گناہوں سے رجوع کرتا چلا جائے، اپنے ایمان میں اپنے عمل میں اضافہ کرتا چلا جائے، اللہ سے توبہ و استغفار کرتا چلا جائے. یہ اللہ کے لیے نعمت بھی ہو سکتی ہے زیادہ کی زندگی، اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہو سکتی ہے، اور بندے کے اعمال سیئات اسے زحمت بھی بنا سکتے ہیں. بشرط کہ بندہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے یہ اس کے اوپر اللہ نے ڈال دیا ہے. اس کے لیے اس چیز کو مقدر کر دیا گیا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر صحیح کو اپنائے یا غلط کو اپنائے. اللہ نے دونوں راستوں کو واضح کر دیا ہے، جنت والے راستے کو بھی، جہنم والے راستے کو بھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. لوگوں یہ جنت اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور یدعون ربہم اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں. اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں اٹھاتے. تم زندگی گزارتے چلے جاؤ گے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ، دوسروں کی عبادات کے اندر، اور سوچو گے کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اور وہ جنت کیسی جنت ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت کا عرض، اس کی چوڑائی اتنی ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان کی خلا ہے. یہ تو منیمم ہے، میکسیمم کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے. کتنی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ کوئی حد نہیں بیان کی کتاب و سنت کے اندر. اگر آپ اس آخری جنتی کا مطالعہ کیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا، تمام جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، تمام جہنمی جہنم میں ہوں گے. اللہ اسے جہنم سے نکالے گا. جہنم سے نکالے گا کیونکہ اس نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. گناہ تو کیے ہوں گے، گناہوں کے ساتھ تو زندگی گزر چکی ہوگی، لیکن اللہ کی عبادات کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی سے عبادت، کسی سے دعائیں نہیں طلب کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی سے اولادیں نہیں طلب کی ہوگی. اس جہنمی کو اللہ نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، اور جہنم سے نکالنے کے بعد وہ جنتی جب جنت میں جھانکے گا تو کوئی جگہ اسے خالی نہیں دکھائی دے گی، کوئی جگہ خالی نہیں دکھائی دے گی. ہر ایک اپنی اپنی جنت کے جگہ پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہوں گے لوگ، اسے کوئی جگہ نہیں دکھائی دے گی. اسے اپنے دل میں مایوسی پیدا ہوگی. ایک ندا آئے گی اللہ کی طرف سے، اے میرے بندے بتا تجھے جنت میں کتنی جگہ چاہیے، بتا تجھے کتنی جگہ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ کہے گا اپنی خواہش کو اللہ کے سامنے ذکر کرے گا کہ اللہ مجھے اتنی جگہ چاہیے. اللہ رب العالمین دوسری ندا لگائے گا کہ سن، تیری جتنی خواہش ہے اتنی جگہ تجھے دی، اس سے 10 گنا زیادہ دنیا کے مقابلے میں، اس سے 10 گنا زیادہ دنیا تجھے دے دی. اس جنت کے اندر جب آخری جنتی کو اللہ 10 گنا زیادہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا جتنی بڑی ہے اس سے 10 گنا زیادہ جنت کا حصہ عطا فرما سکتا ہے، تو بتائیے اگر جو پہلا جنتی ہوگا، جو جنت میں پہلے داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ رب العالمین نے کس قسم کی جنت عطا فرمائی ہوگی. تو ہم کون سے جنتی میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یقیناً ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں معاف فرمانا. اے اللہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمالوں کے وسیلے سے تجھ سے کچھ مانگ سکے. اللہ تیری رحمت سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے بچاتے ہوئے جنت میں داخل کر دے. اولین جنتی میں داخل کرنا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لوگوں سنو، جب تم جنت کا سوال کرو فاسألوہ الفردوس، تو جنت الفردوس کا سوال کرو.
اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ لوگوں جب جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. فردوس جنت کا وہ طبقہ ہے جو جنت کے جو درجات اللہ کے نبی نے بیان کیے کہ جنت کے 100 درجے، جنت کے 100 درجات کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر دو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان. ایک درجہ دوسرے درجے دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. اور سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا درجہ ہے. اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور عرش اور جنت کے درمیان یعنی جنت الفردوس اور عرش کے درمیان اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ 4 نہریں ہیں جو جنت کی طرف بہتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ لوگ اس خوشخبری کو جو اللہ نے کتاب اللہ کے اندر ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بشیر و نذیرا، اے نبی آپ بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، نذیرا اور ڈرانے والے. آپ کے سامنے جنت کا یہ جو بیان آج اس کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت دینے والا بنا کے بھیجا تھا. اور انشاءاللہ جہنم کا بھی بیان آئے گا. کیونکہ اللہ نے نذیرہ بھی بیان کیا کہ تم جہنم سے ڈرانے والے ہو، کیونکہ جہنم سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے. اور جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ جنت کیسی ہے، جنت میں داخلے کے اعمال کون سے ہیں، تو ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ ہم زندگی یوں ہی گزارتے چلے جائے، بے مقصد گزارتے چلے جائے، کسی کے بھی طریقے کو فالو کر لے اور ہم سوچے کہ ہم جنتی بن جائیں گے. اگر جنتی بننا ہے تو جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنایا تھا اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا، تب جا کے وہ جنت ہمیں حاصل ہوگی. اور اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو پکڑ کے چلے جائیں گے، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیجئے، احادیث کو چھوڑ دیجئے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو سنیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، جو کچھ دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پکڑ کے چلتے ہیں، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود قرآن کے منکر ہیں. کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت کیے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی شان میں بیان فرمایا کہ لوگوں اس جنت کے اندر ایک ادنا سا حصہ. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں. ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیها، رواہ البخاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت کے اندر ایک چھڑی کے مقابلے میں، ایک چھڑی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس چھڑی کے برابر اگر کسی کو جنت میں جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ اس دنیا سے اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر. جنت کے اندر ملی ہوئی چھوٹی سی جگہ، ایک چھڑی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اگر ہم اس کی چوڑائی دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ اتنی چوڑائی ہوتی ہے، اور لمبائی اگر ہم دیکھ لیں تو بہت، اگر 1 فٹ 2 فٹ بہت زیادہ اگر ہم مان لیں تو اس چھڑی کے برابر اگر آپ کو جنت میں جگہ دے دی جائے. اللہ کے نبی نے بیان کیا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. کون ہے دنیا کا سب سے بڑا مالدار؟ جو بھی ہے دنیا میں، جس کے پاس اللہ نے جتنی دولت کیوں نہ دی ہو، اسے دیکھ کے رشک نہ کیجیے. اللہ کے نبی نے بیان کیا لوگوں انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا من ہوا فوقکم، لوگوں ان لوگوں کو دیکھا کرو جو تم سے نچلے ہیں، تم سے کم تر ہے،
ہے ان کو نہ دیکھو جو تم سے اونچے ہیں، تم سے زیادہ مال و دولت والے ہیں. جب تم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے. اور جب تم اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو گے، اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھو گے تو اللہ کی ناشکری کرو گے کہ اللہ تو نے مجھے اس جیسا کیوں نہیں بنایا. اللہ کے نبی نے فارمولا بتا دیا، ایک قاعدہ، ایک اصول بتا دیا کہ لوگوں اگر ناشکری سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی اس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تکبر و گھمنڈ سے بچنا چاہتے ہو تو سنو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو. اللہ نے تمہیں 2 جسم عطا، 2 پیر 2 ہاتھ عطا کیے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی دیکھو جن کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود تمہیں 5 وقتہ نمازوں میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ نے تمہیں آج ایسی گاڑیاں مہیا کر دی ہے جو 4 چکوں پر جناب تمہیں قبر تک پہنچا کے آئے گی، لیکن تمہیں مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی ان نعمتوں کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے ایسے لباس تمہیں عطا کر دیے. آئیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی، میں اندھا صحابی ہوں، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی، میں اندھا ہوں، مسجد نبوی سے میرا گھر کافی دور ہے. اللہ کے نبی، میں راستے سے آتا ہوں تو کبھی غلاظت لگ جاتی ہے، کبھی گندگی لگ جاتی ہے، کبھی کیچڑ میرے قدموں میں کپڑوں میں لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لوں. ہم جواز نکالتے ہیں اذان ہونے کے بعد کہ گھر میں نماز پڑھ لیں گے، گھر میں جماعت بنا لیں گے. اللہ کے بندو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اپنے اندھے صحابی سے کہ جاؤ تمہیں اجازت دیتا ہوں. پلٹتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف پیٹھ ہے، واپس جانے لگتے ہیں. اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں کہ سنو یہاں آؤ. ایک سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابی بتاؤ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ اذان سنائی دیتی ہے؟ بلال کی ندا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھے صحابی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی اذان کی آواز سنے آتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر مسجد آنا پڑے گا، مسجد آنا پڑے گا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی پڑے گی. آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، کیا ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں جو صحابہ نے انجام دیے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا؟ اللہ کے بندو، یہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہے یقیناً اس کا استعمال کرنا چاہیے. اس کو اپنے لیے استعمال کیجئے، دوسروں کو بھی دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ان نعمتوں کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادات سے غافل ہو گئے تو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں جو اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر مشغول کر لیتا ہے تفرق لعبادتی، اور ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، املا صدرک غنن واسد قلبک، کہ اس کو اللہ رب العالمین اس کو غنات عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کو مال و دولت کی وسعت دے دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. ایک شخص ایسا ہے جو مال و دولت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، اللہ کی عبادات کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادات کے اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ اسے اتنا مشغول کر دیتا ہے، اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے بھی تو اللہ کے لیے عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. اگر وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی چاہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں دے پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اس جوانی کو ویسٹ کر دیا ہے جو جوانی اللہ نے تمہیں قوت اور طاقت کے ساتھ عطا کی. اس جوانی کو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت انجام دیتے ہیں 3 دنوں تک. اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے صحابی سوال کرو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے اللہ رب العالمین تمہیں عطا کر دے گا. صحابی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سی وہ نعمت مانگ لوں اللہ کے نبی سے جو میرے ہمیشہ کام آئے. ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ فلاں مالدار کی طرح ہمیں بھی مالدار بنا دے، فلاں مرسڈیز ہمیں بھی دلا دے. صحابی کہتے اللہ کے نبی 1 دن کا وقت دیجئے، میں سوچ کے بتاؤں گا. دوسرے دن آتے ہیں، اللہ کے نبی پھر سوال کرتے ہیں
جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، دنیا میں کتنی مصیبتیں آ جائے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں آئینی علی بکثرت السجود، اے میرے صحابی کثرت السجود کی وجہ سے سجدے زیادہ کرو، نمازیں زیادہ پڑھو، اور اس تمہارے اس سوال کے اوپر میری مدد فرماؤ۔ یعنی میں تمہیں جنت عطا کرنے کا وہ نہیں ہوں، اہل نہیں رکھتا ہوں، تمہیں جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو اللہ کے سامنے، یعنی نمازوں کی پابندی کرو اور نوافل کا بھی اہتمام کرو، سنتوں کا بھی اہتمام کرو۔ جب تم ان چیزوں کو عمل میں لاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت الفردوس میں میرے ساتھ کر دے گا۔ لیکن ہم اپنا جائزہ لے لیں، یقیناً کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور ہر ایک کے لیے ہر ایک کو دنیا کی بھی سمجھ ہے اور دین کی بھی سمجھ ہے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، لیکن دین اور دنیا کی سمجھ میں ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کر دیا ہے۔ دنیا کی سمجھ کے معاملے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین مال کہاں ملتا ہے وہاں چلیے، سب سے اچھا مال کہاں ملتا ہے وہاں چلو۔ اور دین کے معاملے میں کیا ہم نے سمجھ لیا ہے، جو جہاں سے جو بول دے، جیسا بول دے اسے قبول کر لو، جیسا آتا ہے آنے دو، ایکسپٹ کر لو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے معاملے میں انسان نے تحقیقی ذہن رکھی کہ جو بات سنے کیا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، کیا یہ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، اللہ نے بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے بیان کی ہے تو دین ہے، اگر نہیں بیان کی ہے تو دین نہیں ہے، تو دین نہیں ہے۔ وہ ایسی نعمت کو ختم کرنے والا عمل ہے جو ہمیں جنت میں داخلے کے وقت ملے گا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر پہ انسان پہنچے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ اپنے امتی کے میزبان بنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جام پلانے والے، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے کہیں گے ہٹا دیں گے، سحقن سحقن۔ اللہ کے نبی سوال کریں گے کیوں ہٹاتے ہو، یہ میرے امتی ہے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، یہ میرے امتی ہے۔ بتایا جائے گا اللہ کے نبی آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والے یہ لوگ ہیں، نئی نئی چیزوں پہ عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اے فرشتوں انہیں ہٹا دو، انہیں ہٹا دو، انہوں نے دین کے اندر بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ تو لوگوں دین کے معاملے میں انسان ہمیشہ تحقیقی ذہن رکھیے۔ دنیا میں اگر نقصان ہو جائے تو وہ نقصان دنیا کے اعتبار سے ہے، لیکن اگر دین کے معاملے میں نقصان ہو جائے گا تو آخرت میں دائمی زندگی کا نقصان ہو جائے گا، دائمی زندگی کا، ہمیشگی کی زندگی کا نقصان ہو جائے گا، اور وہ نقصان اس کی تلافی کبھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اس جنت کو، جس کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے کہ اچھے اعمال انجام دے اور اس دنیا کو، اس جنت کو حاصل کر لے، اللہ رب العالمین اس کو حاصل کرنے والے اعمال کو انجام دینے کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرما، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قوم آج جس وجہ سے ذلت اور رسوائی کی گڑھے میں گرتی چلے جا رہی ہے، اے اللہ ان اسباب کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سے جو چھوٹے اور بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ دن کے اجالے میں ہوتے ہو یا رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ
اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں وہ منہج عطا فرما, وہ طریقہ عطا فرما جس کو اپنا کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو اللہ نے کامیاب کر دیا اور انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرما دیا. اے اللہ ہمیں بھی وہ منہج عطا فرما دے. اے اللہ ہم گنہگاروں کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ کر لے. اے اللہ بدعت جیسی لعنت سے محفوظ کر لے. اے اللہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.